دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اس آرام قلبی نے جنت کتنی سستی کر دی۔ جمعرات کے دن سپیکر کھلتا ہے، 10 روپے دے جاؤ جنت گھر بنائی جاؤ۔ ہنسنا نہیں، میں بتاؤں گا، 10 روپے دے جاؤ جنت گھر بنائی جاؤ۔ اب ایمانداری سے مجھے بتاؤ، اگر یہ اس وقت 10 روپے دے جاؤ جنت گھر بنائی جاؤ، جب جنت اتنی سستی تھی تو حضرت بلال کہاں تھے؟ مجھے بتائیے، بزرگوں چٹی داڑھی ہو گئی، بگے بال ہو گئے، میرے بھی آ رہے ہیں۔ اگر جنت اتنی سستی تھی تو جسے گود میں لے کے زبان چساتے رہے، جسے کندھے پر بٹھاتے رہے، اور جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر دونوں کو اٹھائے، جس کو چادر میں چھپاتے رہے، ان کے کان میں کہہ دیتے کربلا جان دی کی لوڑ 10 روپے جنت مل جائے گی، چل کم ہو۔ جب یہ مسجد سے جنت 10 روپے کی مل رہی تھی تو امیر حمزہ کہاں شکار کھیلنے چلے گئے تھے؟ وہ تو 11 ٹکڑے بنا کے کہہ رہا ہے اللہ تو راضی ہو جا۔ حسین خاندان سمیت کربلا کے میدان میں پڑے اور بہن جھولی میں لا کے کہہ دے اللہ میرے خاندان کی، میرے بھائیوں کی قربانی قبول کر لے۔ اس آرام قلبی نے ہمیں اللہ اس کے رسول سے دور کر دیا، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور بات بتائیے، اتنا عرصہ ہو گیا، سنا ہے کوئی کلمہ پڑھتے مرا ہو، کوئی نماز کے سجدے میں مرا ہو؟ یہ بھی بات بہت دور چلی گئی۔ پہلے اموات ہی آتی تھی، کس طرح فوت ہوئے یار وضو کر جاتے تھے، کس طرح فوت ہوئے یار بس روٹی کھا کے نماز پڑھنے کے لیے جُتی پیر میں پانی تھی، یار کس طرح انتقال ہوا بس اٹھ کے کھڑا ہوا اور مسجد کو جا رہا تھا۔ اب تو جو پہلی صف کے نمازی ہیں، مسجد کا مؤذن جو 30 سال سے اذان دے رہا ہے، وہ بستر پہ مر رہا ہے، اسے فالج کا اٹیک ہوا پڑا ہے، اور وہ نماز کی تو دور کی بات، اسے پتہ ہی نہیں استنجا میرا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اللہ سے ہر حال میں ایک دعا کرنی ہے، یا اللہ موت کا وقت وہ متعین کر دے کہ جس وقت موت آئے اس سے پہلے وقت کی جو نماز ہوگا وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھو۔